السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مرشد بیعت و ارادت، میرے پیر حضور سیدی سرکار سید مختار اشرفی الجیلانی قدس سرہ النورانی کی آج تاریخ ہے، ان کا عرس پاک ہے۔ آپ سب کو، ہم سب کو خصوصاً اور عالم اسلام کو عموماً مبارک ہو۔ میرے ہم وطن، میرے ہم مذہب، میرے ہم مشرب، میرے ہم مسلک، مخلص محترم محمد غزالی صاحب، جو ڈپٹی الیکشن آفیسر ہیں، اورنگ آباد میں پوسٹڈ ہیں، ان کا حکم، گزارش اور دیگر احباب کا نطق احبا ناطق تھا، لیکن خوشی خوشی میں اس راہ میں ہوں، ناچار نہیں۔ سہیل احمد شاذلی کا بھی امر اور حکم جو براجمان ہو چکے ہیں۔ میں کیا بتاؤں اپنے پیر کے بارے میں، مخلصانہ یہی انٹروڈکشن کافی ہے۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر ان کی نماز جنازہ میرے پیر و مرشد نے پڑھائی ہے۔ میں 1982 میں میری پیدائش ہے، اور 96 میں حضور سرکار کلاں رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں دارالعلوم خیریہ نظامیہ سہسرام میں زیر تعلیم تھا، جمعہ کا دن تھا۔ میں نے جو حضور سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ اس لیے بھی کہ میرا جو وطن ہے، خصوصاً وہاں کے پیدائشی حضرات اشرفی ہیں، وہاں کی مٹی اشرفی ہے۔ میں نے حضرت کا پاؤں دبایا ہے۔ مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ماچھی پور میں جب میرا ناظرہ بھی وہیں ہوا اور حفظ بھی وہیں، اور کمال کی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ میری دستار بندی حضور سرکار کلاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ دستار ہری پگڑی باندھی ہے۔ میں کتنا چھوٹا تھا آپ سمجھ جائیں، 92 میں غالباً میری دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد میں دارالعلوم خیریہ نظامیہ سہسرام، میرے استاذ گرامی قاری عبدالحنان اشرفی صاحب لے کر مجھے
گئے وہاں سے میں نے ثالثہ تک دارالعلوم خیریہ نظامیہ سہسرام میں، پھر الجامعۃ الاشرفیہ میں۔ میری دستار بندی حضرت نے فرمائی ہے، ہاتھ پاؤں دبانے کا بھی مجھے شرف حاصل ہے۔ نعت شریف بھی بچپن میں، بلکہ میرا انٹروڈکشن میرے علاقے میں میرے وطنی تمام حضرات سے پوچھیں گے جو ہم عصر ہیں، میرے بیچ کے ہیں، وہ سب مجھے، وہاں کے بچے بچیاں مرد عورت سب اسی اعتبار سے مجھے جانتے ہیں کہ میں نعت شریف پڑھتا ہوں۔ شاعری سے شغف شروع سے ہے، نعت خوانی کرتا تھا۔ میری شاعری کے استاذ اکمل العلماء حضرت علامہ ملک الظفر سہسرامی اکمل، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور استاذ گرامی مفتی مطیع المصطفیٰ صاحب ضیائی۔ بہرحال سہیل میاں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ میری دستار بندی حضرت نے کی ہے، اور یہی شرف ہے کہ میں آج تک الحمدللہ بلا ناغہ، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن میں بھی بلا ناغہ میں نے تراویح پڑھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج حیدرآباد کی سرزمین پر سکندرآباد کی جامع مسجد میں مسلسل 8 سال یا 10 سال سے، جب سے میں نئے شہر میں ہوں، تراویح پڑھا رہا ہوں۔ یہ ان کا فیضان ہے، اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ جامع اشرف کے بچے کو قرآن پاک اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو وہ حضرت کے در پہ چلے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ میں کرامت بیان کرنے نہیں، میں نے یہ کلام جو لکھا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، چونکہ اس سے پہلے میں نے ان کی شان میں ایک اور لکھے تھے کہ نیر اعظم کے مرشد تیرے ہی فرزند ہیں، ہے تجھے ان کا وسیلہ المدد یا غوث پاک۔ غوث پاک کی شان میں نے آخری جو اپنا مقطع دیا تھا، یہ اسی طرف اشارہ کیا تھا، نیر اعظم کے مرشد تیرے ہی فرزند ہیں، ہے تجھے ان کا وسیلہ المدد یا غوث پاک۔ میری کتاب الوسیلہ میں یہ کلام موجود ہے غوث پاک کی شان میں۔ حضرت کی شان میں غوث پاک کیا فرزند ارجمند ہیں۔ مجھے کیا بتاؤں کہ بس یوں کہیں کہ جس بھی راہ میں میں نکلا ہوں، پچھلی راہ سے بہتر ہی پایا ہوں، اور یہ سب میرے پیر کا صدقہ ہے۔ اللہ ان کا فیض ہمیشہ مجھ پر، خصوصاً میرے ماں باپ پر، میرے خاندان پر، میرے اصلوں پر، میری نسلوں پر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ اب میں اپنے غزالی بھائی کی خواہش، جو ابھی تک حاضر غالباً نہیں ہوئے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ مغرب بعد آؤں گا، یہ درس جیلانی کا وقت ہے، لیکن آج میں حضرت کی شان میں جو لکھا ہے، اور میری کتاب تحائف الحرمین جو ابھی شائع ہوئی ہے 64 پیج کی، اس کے پیج نمبر 60 پر، چونکہ یہ سارا کلام کم و بیش میں نے 2005 میں جب میں حج کو گیا تھا تب میں نے یہ کلام لکھا ہے، اور اس سال شائع ہوا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، میرے پیر کا صدقہ ہے، قبول ہوگا ہی۔ مقبول کا وسیلہ بھی مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے مشن کو جاری و ساری فرمائے۔ کوئی بھی ولی بغیر علم کے، خصوصاً علم شریعت کے، کوئی نہیں سکتا۔ آپ نہ یہ کہ صرف صاحب کرامت ہیں، بلکہ عربی میں آپ لوگ اگر پڑھے ہوں گے، سننے والے سن کر یہ بات کی تائید کریں گے کہ مقولات عرضیہ مرقات میں، فن منطق میں 9 کہلائے جاتے ہیں: کم، کیف، اضافت، عین، مل، فعل، انفعال، متاع، وضع۔ یہ 9 مقولے عرض کے ہیں، ایک مقولہ جوہر ہے۔ ان میں ایک لفظ ہے انفعال۔ انفعال کہتے ہیں شے کے اثر قبول کرنے کو۔ تو آپ کے اندر جو ہے انفعالی قوت بہت زبردست ہے۔ آپ منفعل، منکسر المزاج، پہلے تو ایک دم نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، ایک دم سچ ہے۔ فرزند ارجمند، ابن بطول، ابن زہرا، اولاد رسول کی شاہکاریت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ کہ سو کر کے بھی اٹھتے تھے تو لگتا تھا کاجل لگا کر کے اٹھیں، اتنے خوبصورت، سبحان اللہ، وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ خیر، متفق علیہ شخصیت،
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہمارا خطہ خصوصاً ہمارا وطن فیض یاب ہے، اللہ کا کرم ہے۔ خدا اس چمنستان اشرف کو شاد آباد رکھے، ان کے فیض و برکات کو اہل اسلام پر جاری و ساری فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے پڑھتا ہوں، اور یہ سمجھیے کہ یہ سارے کلام میں نے مدینے میں لکھے ہیں، جب 2005 میں میں حج کو گیا تھا اس وقت لکھے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج میں اس کتاب کا سمجھیے اپنے پیر کی اس منقبت سے رسم اجرا کر رہا ہوں الحمدللہ۔ توجہ سے سنیں، اور وہ بچپنا کی حرکت غزالی میاں مجھے معاف کریں، وہ ادائیں تو نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آج جو نعت خوانی کا تقدس ہے، خاص طور سے خوانی کا کہا میں، نعت کا نہیں، نعت خوانی کا جو تقدس ہے، اسٹیج کا جو بھرم ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو فیوز و برکات نبی اور آل نبی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ بغیر تمہید کے سنیں، یہ بیدم وارسی کی، حضرت بیدم وارسی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے وہ کلام جو بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، اس طرح سے جو وہی زمین پر میں نے یہ کلام لکھے ہیں، آپ سنیں، اور الحمدللہ داد نہ سہی بلکہ پازیٹیو ہو کر دھیان رکھیے گا، اور خوش ہو کر کے کہ آج حضرت خصوصاً پیر و مرشد سرکار کلاں کا خاص فیضان جاری ہے، ان کی مناسبت ہے، کیونکہ جب مناسبت ہوتی ہے تو خاص فیضان رہتا ہے۔ سنیں، منقبت درشان پیر و مرشد میرے پیر سرکار کلاں رضی اللہ عنہ۔ بغیر تمہید کے توجہ سے سنیں، آواز میں ادھر ادھر جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لائن میں نے چینج کر دیا، لیکن بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی گزارش کرتے ہیں بار بار، لیکن آپ سب ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے مصروف رہتا ہوں دینی خدمات میں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ توجہ سے سنیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھیے التجا کر رہے ہیں اپنے پیر سے، اور جو بھی خصوصاً دیکھے ہیں حضرت سرکار کلاں رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ایک دم دھیان سے ایک دم سنیں۔ اور میں نے یہ ہی انٹروڈکشن بڑا اہم کرا ہے کہ آپ نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک، میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ان کی نماز جنازہ، سوچے کتنا اعلیٰ استغاثہ اور استدعاء مفتی اعظم کا ہے۔ اللہ پاک خانوادے میں اتحاد نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، ریئلٹی کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور عوام اہل سنت کو مستفیض اور مستفید فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پے ہم مجھے دیتے ہیں، ماشاءاللہ قطب الدین اجروی، آپ کی بھی آج خواہش پوری ہو رہی ہے۔ پے ہم مجھے دیتے ہیں، خیرات حجابانا، پے ہم مجھے دیتے ہیں، خیرات حجابانا، رکھتا ہوں فقط ان سے، رکھتا ہوں فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ، رکھتا ہوں فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ، پے ہم مجھے دیتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، محشر میں
بچیں گے ہم مرشد کے کرم سے ہی محشر میں بچیں گے ہم. صحیح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے 3 اشخاص شفاعت کریں گے: العلماء، الانبیاء، شہداء. علماء، انبیاء، شہداء. انبیاء کو تو خیر بالکل ان کی کیٹیگری فکس ہے، لیکن علماء ربانیین میں میرے پیر بھی ہیں اور شہداء محبت میں بھی میرے پیر ہیں. انشاءاللہ ان کی شفاعت ہوگی. اس لیے یہ عقیدت نہیں، ایک عقیدہ سنیے آپ. محشر میں بچیں گے ہم مرشد کے کرم سے ہی محشر میں بچیں گے ہم مرشد کے کرم سے ہی. بس وہ سب کے لیے کہہ دیں، وہ سب کے لیے کہہ دیں، یہ ہے میرا دیوانہ. وہ سب کے لیے کہہ دیں، یہ ہے. غزالی بھائی وہ سب کے لیے کہہ دیں. اس پر غور کریں آپ. شاعری میں نے کی ہے، لیکن میں نے سارے اشرفیوں کو یہاں لیا ہے، سارے محتاج گانے، بلکہ محتاجانے، اور جتنے بھی محتاج ہیں، اور یقیناً سب محتاج ہیں، جتنے بھی مرید ہیں اپنے پیر کے محتاج ہیں، فیوز و برکات کے محتاج ہیں، وہ سب کے لیے کہہ دیں، یہ ہے میرا دیوانہ پہ ہم مجھے دیتے ہیں. اور ایک اور عقیدہ دے رہا ہوں. یہ عقیدت اور عقیدہ کا فرق سمجھیے گا. عقیدت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ کے لیے لازم ہے کہ ریئلٹی ہو اس میں. عقیدت میں گڑبڑی ہو تو ممکن ہے ازالہ، عقیدے میں گڑبڑی ہو تو ڈائریکٹ 2 ہی صورت ہے، ادھر یا ادھر، یعنی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے. یہ عقیدہ کے معنی میں ہر اہل ارادت پہ لازم ہے کہ وہ بولے. ہر اہل، ہر مرید پر. اہل ارادت کا مطلب آپ اپنے پیر کو سب سے افضل مانیے، یہ عقیدہ ہے اور رکھنا ہوگا عقیدہ. لیکن دوسرے کی تردید جو مطلب سچ ہیں اور حق ہیں، سلاسل طریقت کے ہیں اور صحیح ہیں، مجتمع الشرائط ہیں، ان کی تنقیص تردید یہ آپ کو حق نہیں دیتی ہے شریعت. اپنے پیر کے لیے آپ جو چاہیں آپ الحمدللہ. ہر اہل ارادت پہ لازم ہے کہ وہ بولے. کیا ہے پیر میرا شمع، ہے پیر میرا شمع، میں ان کا ہوں دیوانہ. ہے پیر میرا شمع، میں ان کا ہوں دیوانہ. پہ ہم مجھے دیتے ہیں. خیرات حجاب نہ رکھتا ہوں، فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ. پہ ہم مجھے. اور یہ دیکھیے عقیدت اور عقیدہ بھی اس میں دیکھیں. دیکھے جو کوئی میرا دل چیر کے نکلے گا. دیکھے جو
کوئی میرا دل چیر کے نکلے گا مخدوم مشائخ کا، مخدوم مشائخ کا، دیوانہ ہے دیوانہ مخدوم مشائخ کا، دیوانہ ہے دیوانہ پہ ہم مجھے دیتے ہیں خیرات حجابانہ رکھتا ہوں فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ رکھتا ہوں فقط ان سے۔ آگے دیکھیں، اور میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ مرید ہوں کسی سے، اگر آپ کو کسی بھی راہ میں پیچیدگی پیدا ہو، وہ مالی راہ ہو، بدنی راہ ہو، فزیکلی راہ ہو، مینٹلی راہ ہو، جو بھی راہ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی جس سے آپ مرید ہوں، آپ تصور شیخ کریں، تنہائی میں بیٹھیں، خیال کریں۔ دیکھیے آپ کے پیر، یہ ایک دم تسبیح، یہ جیسے تسبیح ہے نا، یہ تسبیح کے دانے ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ یعنی آپ کو جو فیض ملے گا اللہ کی جانب سے، رسول کی جانب سے، علی کی جانب سے، یہ آپ کے پیر جو شجرے جن کا متصل السند ہے، جن کا شجرہ جو شجرہ خلافت جو متصل ہے بالکل، انہی سے ملے گا آپ کو۔ آپ تصور کریں، یہ بہرحال وہاں تک ان کا کنیکشن ہے، وہ ہل جاتا جس کو بولتے ہیں، بہرحال آپ کو ملے گا۔ وہ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آئے جو آئے تیرے آگے جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، وزن شہری کی وجہ سے مسئلہ کا لفظ نہیں ہے، مسئلہ۔ آئے تیرے آگے جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، مرشد کو تصور میں، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے آنا، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے آنا، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے آنا۔ آئے تیرے آگے جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے آنا، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے دیتے ہیں۔ میں نے پریکٹیکل کیا ہے، مدینے میں روزہ رہتا تھا، بھوک لگتی تھی، کوئی کھانے پینے کے سامان بظاہر نہیں رہتے تھے، حج کمیٹی سے گیا تھا، لیکن مغرب کے بعد، مغرب کا جب وقت ہوتا کہاں سے آ جاتا پتہ نہیں، میرے پیر کا کرم ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ میں نے دیکھے ہیں، اور یہ اینڈنگ کا تصور نہیں، میں نے ابھی تسبیح کے دانے سے آپ کو سمجھا۔ آگے دیکھیں، وہ ہاں، یہ اور مطلب یہ کہ ایک حقیقت کی عکاسی ہے، سونے پہ سہاگا جس کو بولتے ہیں۔ پیر اگر عالم مجتمع شرائط ہو، پیر ہو سکتا ہے، لیکن اگر پیر عالم بھی ہو اور سید اور عالم نبی بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ایسا پیر کوئی نہیں ہو سکتا جو حسبن بھی ہو اور نسبن بھی ہو، حسب بھی حاصل ہو، نسب بھی حاصل ہو۔ آپ غور کریں اس پر۔ دنیا
یہ عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیں آپ، عقیدت تو ہے ہی. دنیا میں تو کثرت ہے پیروں کی، مگر لوگوں، دنیا میں تو کثرت ہے پیروں کی، مگر لوگوں، یہ آل نبی ان کا، یہ آل نبی ان کا، خوب اعلیٰ ہے کاشانہ، یہ آل نبی ان کا، خوب اعلیٰ ہے کاشانہ، پہ ہم مجھے دیتے ہیں خیرات حجابانہ، رکھتا ہوں فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ، رکھتا ہوں فقط ان سے. اور مدینہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں، ایسے ہی باب السلام کے مطلب جہاں چپل رکھتے ہیں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا میں. کچھ نجدی وہابی جو شرارت کرتے ہیں وہ آئے، اور آنے کے بعد بولے آپ اشرفی صاحب ہیں؟ جی ہاں. اچھا، یہ بیعت وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بیکار ہے یہ سب، اللہ کافی ہے. ایسا اس وقت میں نے بداہتاً کہا تھا کہ سورہ، مطلب دلیل تو دے دیا تھا مگر شعر میں نے پرو دیا اس کو. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ پاک راضی ہے مومنوں سے. دیکھیے صحابہ کرام ہیں بیعت کے تحت، لیکن مومنوں کا لفظ کہہ کر کے ایک کانسیپٹ دیا اللہ پاک نے. لقد رضی اللہ عن صحابہ صرف کہہ دیتا تو خصوصیت ہو سکتی، لیکن عن المؤمنین کہہ کر صبح قیامت تک ایک بیعت کا کانسیپٹ دیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حبیب مکرم جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے. اسی طرح اسی سورہ فتح میں ابتدا سیکنڈ پیج میں فرسٹ ہی آیت دیکھیں گے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں نا، وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے. بہرحال بیعت کی تحسین آئی ہے، تعریف آئی. تو اس وقت کہا تھا میں نے ان نجدیوں کے سامنے، توجہ سے سنیں. بیعت کی شریعت میں تحسین ہی آئی ہے، بیعت کی شریعت میں تحسین ہی آئی ہے. نجدی تیرا دھوکہ ہے، نجدی تیرا دھوکہ ہے، بیکار اسے کہنا، نجدی تیرا دھوکہ ہے، بیکار اسے کہنا، پہ ہم مجھے دیتے ہیں. آگے دیکھیں، پوچھے تو یقین کیجئے ایک دم بالکل، پوچھے تو کوئی کہہ دوں یہ غوث کا صدقہ ہے. پوچھے تو کوئی کہہ دوں یہ غوث کا صدقہ ہے، کہ ہے پیر میرا ساقی، ہے پیر میرا ساقی، در ان کا ہے میں خانہ، ہے پیر میرا ساقی، در ان کا ہے میں خانہ، ہے پیر میرا ساقی، پہ ہم مجھے دیتے
لیتے ہیں، اور نجدی لوگ جو لباس ایسا پہن لیتے ہیں کہ دیکھ کر کے اٹریکٹ ہو ہی جائیں گے لوگ۔ میں نے ان کی ظاہری اور ان کی باطنیت دونوں پر جو ہے شعری ریمارک کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ ظاہر میں سفیدی ہے، باطن میں سیاہی ہے، ظاہر میں، مغالطہ میں مت پڑنا، غلط فہمی کے شکار مت ہونا۔ یہ نجدی وہابی ان کے عقیدے صحیح نہیں، ان باطن ان کا صحیح نہیں۔ ظاہر میں سفیدی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے نا کہ یہ لوگ ایسے قرآن پڑھیں گے، ایسی تلاوت کریں گے کہ تم اپنے عمل کو، اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے۔ تم سے مراد صحابہ کرام کو کہا، لیکن لا یجاوز تراقیہم، ان کی تلاوت حلق سے نیچے نہیں اترے گی، مگر جو ظاہر میں تحسین ہوئی نا اسی کی طرف اشارہ آپ دیکھیں۔ ظاہر میں سفیدی ہے، باطن میں سیاہی ہے، ظاہر میں سفیدی ہے، باطن میں سیاہی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں، کچھ ہمیں جو ضعف اعتقاد کے شکار ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تلخ حقیقت ہے، انداز شریفانہ، یہ تلخ حقیقت ہے، انداز شریفانہ، پہ ہم مجھے دیتے ہیں۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر سماعت کریں۔ یہ استغاثہ آپ دیکھیں یہاں سے لے کر کے بالکل آخر میدان محشر تک۔ دنیا کے غموں سے جب تم نے جو رہائی دی، دنیا کے غموں سے جب تم نے جو رہائی دی، محشر کی تمازت سے، محشر کی تمازت سے، دامن میں چھپا لینا، محشر کی تمازت سے، دامن میں چھپا لینا، محشر کی تمازت سے، میرے مرشد محشر کی تمازت سے، پہ ہم مجھے دیتے ہیں۔ اور حقیقت جو آخری شعر میں مقطع میں، قسمت میں تیری نیر خدمت ہے اسی در کی، قسمت میں تیری نیر خدمت ہے۔ خدمت یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ پھول چڑھا دیں، خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ چادر چڑھا دیں، خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ نیاز کر دیں، صرف نہیں، خدمت یہ ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ پیر سرکار کلاں کا مشن تھا، آپ آج بھی شجرے میں دیکھیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ، دین و سنیت کا فروغ، عقائد اہل سنت کا فروغ، کیا بات ہے۔ عکاسی دیکھیں، قسمت میں تیری نیر خدمت ہے اسی در کی، مسعود مبارک ہو، مسعود مبارک ہو، سنگے در جانانا، مسعود مبارک ہو، سنگے در جانانا، پہ ہم مجھے دیتے
آئے تیرے آگے جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، مریدو آئے تیرے آگے جب پیچیدہ کوئی مسئلہ، مرشد کو تصور میں، مرشد کو تصور میں تم سامنے لے آنا، پے ہم مجھے دیتے ہیں، خیرات حجابانہ رکھتا ہوں، فقط ان سے ہی آس کا پیمانہ رکھتا ہوں، فقط ان سے۔ اللہ سبحانہ عرص سرکار کلاں کے صدق و طفیل میں، ان کی نظر عنایات کے صدق و طفیل میں، ان کی توجہات خاصہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ پروردگار ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دین و سنیت کے لیے، عقائد اہل سنت کے فروغ و ترویج و اشاعت اور نشر کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار اور مستعد فرمائے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی روحانیت کو ہم سب سے خوش فرمائے۔ پیر سرکار کلاں رضی اللہ عنہ، آپ خوش ہو جاؤ، ہم سے راضی ہو جاؤ، آپ راضی ہو گئے تو آپ کے نانا راضی ہو جائیں گے، آپ کے نانا راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ مولا ان کی فیض و برکات سے آپ سب کو، عالم اسلام ہم سب کو مالا مال فرمائے، بلا بدتر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے سینے کو حبیب پاک صاحب الاولاق کی محبت کا مدینہ بنائے، اور جو بھی دینی خدمات دامے درمے سخنے اہل محبت کر رہے ہیں، مولا ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، ہر ادارے، ہر مسجد، ہر خانقاہ، ہر شرعی گاہ، ہر درسگاہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ملک میں امن و شانتی کا ماحول قائم فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اخلاص اور اللہیت کے ساتھ دین و سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ تیار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔